بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ، جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو، وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل، یا ظاہر میں تابع ہو جانا مراد ہو یا قتل کے خوف کی وجہ سے تابع ہونا ہو، تو وہ ظاہری طور پر اسلام ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور پھر جب یہ حقیقی معنوں میں ہوگا تو فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، تو وہ اللہ جل ذکرہ کے اس فرمان کے مطابق ہے، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، بلا شبہ اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ جب اسلام حقیقی معنوں پر مراد نہ ہو، بلکہ اسلام کسی خوف کی وجہ سے قبول کیا گیا ہو، یا قتل کی وجہ سے کسی بندے نے اسلام قبول کر لیا، تو اب آپ اس کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہا جا سکتا۔ امام بخاری جو ہیں وہ اسلام اور ایمان کو کبھی کبھار ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی کوئی بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں مومن ہوں، تو امام بخاری کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جب دیہاتیوں نے، بدوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مومن نہ کہو، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام جو ہے نا وہ دو معنوں میں آتا ہے۔ لغوی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، جیسے شریعت میں ایک لفظ زکوٰۃ کا ہے، صیام کا ہے وغیرہ، ان کا شرعی معنی مراد ہوتا ہے۔ جس آیت میں انہیں مسلم قرار دیا ہے اور مومن ہونے کی نفی کی ہے، وہاں اسلام لغوی معنی مراد ہے، یعنی ظاہر میں تابع ہو جانا۔ یہ موت کے خوف کی وجہ سے کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب اسلام کا حقیقی معنی مراد ہو تو پھر اسلام وہ ہے جس کا دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے وہ دین کا نام ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے اسلام صرف ظاہری فرما برداری اور ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اگر یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو ایمان سے مراد تصدیق اور اسلام سے مراد ظاہری فرما برداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ آئے اور بطور احسان کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا ہم پکے مومن بن گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ مال عطا کرو، ہمیں کچھ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے، بدوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان سے فرماتے ہیں تم یہ نہ کہو کہ میں مومن ہوں یا ہم مومن ہیں یا فلاں بندہ مومن ہے، بلکہ یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب ہمارے دلوں میں ایمان حقیقی طور پہ جمع ہو چکا ہے، یا ہم صرف ظاہری طور پر مومن ہیں، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ امام بخاری نے اس میں ایک حدیث ذکر کی ہے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری
قال اخبرنا عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور سعد بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وهو اعجبهم الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو چھوڑ دیا، حالانکہ جس کو آپ نے چھوڑا تھا وہ میرے نزدیک پسندیدہ شخص تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سارے لوگ تھے، آپ نے لوگوں کو مال دیا، ایک بندہ بچ گیا، وہ میرے نزدیک اچھا آدمی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال نہیں دیا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لک عن فلان، آپ کو فلاں بندے سے کیا مسئلہ ہے کہ یعنی آپ نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم ہے میں اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او مسلمن، یا یہ کہہ دو کہ میں اسے مومن شمار کرتا ہوں یا میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں، یعنی یہ نہ کہو کہ وہ مومن ہے۔ فسکت تو قلیلا، میں تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر میرے اوپر وہ بات غالب آ گئی جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات کو دوبارہ کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے باقی لوگوں کو دیا اور اس آدمی کو نہیں دیا، اللہ کی قسم ہے یہ مومن شخص ہے۔ فقلت ما لك عن فلان فوالله انی لأراه مؤمنا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمان، یہ بھی کہو کہ یہ شاید مسلمان ہو یا یہ مسلم ہے۔ فسکت قلیلا، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر میرے اوپر وہی بات غالب آ گئی جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے پھر اپنی بات کو دوبارہ دہرایا اور کہا اللہ کے نبی آپ نے سب کو دیا، اس بندے کو نہیں دیا حالانکہ یہ مومن ہے۔ ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات دہرائی، کہا کہ مومن نہ کہو بلکہ کہو کہ وہ مسلمان ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد، اے سعد، انی لاعطی الرجل، بے شک میں کبھی کبھار کسی بندے کو دے دیتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، اور جس کو دیتا ہوں وہ نہیں بلکہ جس کو نہیں دے رہا ہوتا وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے، خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ اسے کہیں الٹے منہ آگ میں نہ ڈال دے۔ امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا اور یہ ثابت کیا کہ کوئی بندہ کسی کو مومن نہیں کہہ سکتا بلکہ آپ کسی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جن لوگوں کا تذکرہ کیا اور سعد رضی اللہ عنہ نے جس شخص کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی میں اس کو مومن گمان کرتا ہوں، ان کا نام تھا جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے اور یہ یعنی اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں میں ہی شامل تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک سردار تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا، اور وہ نیا مسلمان ہوا تھا اور یہ پرانے مسلمان تھے، مال تھوڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا، اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں میں جس سردار کو دیا وہ ایک بڑا آدمی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تالیف قلب کے لیے یعنی اس کو مسلمانوں کے قریب کرنے کے لیے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال دے دیا۔ اور یہ جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ نیا مسلمان تھا اور ممکن ہے کہ وہ مال کی وجہ سے وہ پکا مسلمان ہو جاتا اور اس کی ساری جو قوم تھی، جو اس کا قبیلہ تھا، وہ بھی مسلمان ہو جاتا، اور اگر اس کو مال نہ دیا جاتا تو ممکن ہے کہ وہ ناراض ہو کے چلا جاتا اور مرتد ہو جاتا۔ تو جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ ایک پرانے مسلمان تھے اور ان کے مرتد ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا،
کوئی اندیشہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے بندے کو دے دیا اور پرانے بندے کو نہیں دیا۔ یہ ایک وجہ تھی۔ جن لوگوں نے کہا کہ جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی کوئی توہین ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مومن نہیں کہنے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تمہارا جعیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا اس کے بارے میں وہی خیال ہے جو باقی مہاجرین صحابہ کرام کا ہے۔ کہا اس سردار کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کو اللہ کے رسول نے مال دے دیا؟ کہا میرا اس کے بارے میں وہی گمان ہے جو باقی لوگوں کا گمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سردار کے بارے میں، آپ نے فرمایا اس جیسے لوگوں سے تو زمین بھری ہوئی ہے، یعنی جس کو میں نے مال دیا تھا سردار، اس جیسے لوگوں سے تو زمین بھری پڑی ہے، اور جعیل رضی اللہ عنہ ان تمام کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں جو جعیل اور اس کیٹاگری کے باقی لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعیل رضی اللہ عنہ کی یہاں پہ تعریف کی، اور جس کو مال دیا تھا کہا کہ اس جیسے لوگ تو ساری زمین پہ پائے جاتے ہیں، لیکن جعیل رضی اللہ عنہ ان تمام کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اس سب کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کو مومن نہیں کہنے دیا، کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کو مسلمان کہتے ہیں اور کسی کو مومن کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام بندے کے ظاہری چیزوں کا نام ہے، یعنی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، ایک بندہ حج کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو اسلام ہے، جو فرما برداری ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو دل ہوتا ہے یہ باطنی چیزوں کا نام ہے، یعنی میرے دل کے اندر ایمان ہے یا میرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ لہذا میں کسی کو مسلمان کا ٹائٹل تو دے سکتا ہوں، لیکن کسی مسلمان کو میں مومن کا ٹائٹل نہیں دے سکتا، اللہ نے یہ مجھے اختیار نہیں دیا۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ فلاں شہید ہے، نہیں، ہم اسے کہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو وہ شہید ہے، شہید انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو وہ شہید ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ریاکاری سے مرا ہو، ممکن ہے کہ جہاد کرنے کا مطلب اس کا الہ کلمت اللہ نہ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہو کہ مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کو مال خرچہ زیادہ مل جائے گا، تو وہ اس وجہ سے جا کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ صرف اپنے ملک کے دفاع کے میں جا کے مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں الہ کلمت اللہ کے لیے مر رہا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اللہ کے کاغذات میں شہید ہے یا شہید نہیں ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی کو بالجزم ہم شہید بھی نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے فلان شہید انشاءاللہ۔ ایک بندہ مر جاتا ہے تو ہم نے یہ بڑا عام لفظ سنا ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ اتنے بجے ادا کی جائے گی۔ مرحوم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر رحم کر دیا ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ مرحوم ہے اللہ کے ہاں یا اللہ کے ہاں وہ مرحوم نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ گناہگار ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو سزائیں مل رہی ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ یہ مرحوم ہے، جبکہ مرحوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کیا ہوا، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ رحمت کیا ہوا ہے۔ میرے پاس تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے یا اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، تو میں اس کو مرحوم نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہم یہ اللہ رب العالمین سے اس کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے استدعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو مرحوم بنا دے۔ لیکن بالجزم کسی کو مرحوم کہہ دینا یہ بھی ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں رضائے الہی سے انتقال کر گیا، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں اللہ کی رضا تھی یا اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ہاں، قضائے الہی سے تو انتقال ہو گیا، یعنی اللہ کا فیصلہ ہوا، وہ مر گیا۔ اب وہ یہاں یہ کہنا کہ فلاں رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ہمیں نہیں اس کا پتا کہ اللہ اس کے اوپر راضی ہے
یا اللہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے۔ لہذا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں رضا الہی سے انتقال کر گیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے کچھ لوگوں کو بڑا بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا۔ کسی مولوی کا ہی تذکرہ کریں گے تو کہیں گے وہ ولی کامل ہے، فلاں ولی کامل ہے۔ بھائی اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کامل ولی ہے یا وہ کامل ولی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، ہم نے اس کو نیک پایا، ہم نے اس کو اچھا پایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ سچا مسلمان ہے، یہ پکا مسلمان ہے، کیونکہ اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے۔ لیکن آپ جب یہ اس کی آخرت کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ ہے اور وہ کامل ولی ہے، وہ ولی کامل ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی جسارت ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا ہے یا اللہ نے اس کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ ممکن ہے ہماری نظر میں وہ اللہ کا دوست ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے بڑے قریب ہے، اور یہ سمجھنا کہ فلاں پہنچی ہوئی سرکار ہے، یعنی اس کے بڑے اللہ کے ساتھ رابطے ہیں اور بڑا ڈائریکٹ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے یا وہ پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے بارے میں ایک ایسی خبر ہے جس کا میرے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی اس کے اوپر قیاس کر کے اور بہت سی ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ ہم بس اوقات کیا دیتے ہیں کہ یہ بخشی ہوئی روح ہے، مجھے اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ بخشی ہوئی روح ہے یا بخشی ہوئی روح نہیں ہے۔ میں کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ پکا جنتی ہے، ہاں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اللہ اس کو جنت دے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے، مجھے لگتا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یقینی علم کس کے پاس ہے؟ وہ یقینی علم میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین بذریعہ وحی اپنے نبی کو بتا سکتا تھا کہ ابو بکر جو ہے وہ فی الجنہ ہے، عمر جو ہے وہ فی الجنہ ہے، عثمان جو ہے وہ فی الجنہ ہے، علی جو ہے وہ فی الجنہ ہے، دیگر صحابہ کرام جن کے بارے میں ہمیں اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کر کے مجھے نہیں بتایا، میں ان کے بارے میں کسی بھی ایسے جملے کو استعمال نہیں کر سکتا، کسی ایسے لفظ کو استعمال نہیں کر سکتا جس کے بارے میں آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرتے ہیں۔ جیسے کسی کو حتمی طور پہ جنتی نہیں کہا جا سکتا، ویسے ہی کسی کو حتمی طور پہ جہنمی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ وہ ظاہری طور پہ آپ کو ایسے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہو کہ وہ جہنم میں جانے والے کام ہیں، اور آپ پھر اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلان جو ہے نا وہ جہنمی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں توبہ لکھی ہو اور اس کی تقدیر میں اصلاح لکھی ہو، اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کر چکا ہو اور اپنی زندگی کو تبدیل کر چکا ہو، اور میں نے تو اس کے بارے میں کیا کہہ دیا ہے کہ فلاں پکا جہنمی ہے، جبکہ اللہ تو اس کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے۔ لہذا جو باتیں ہیں نا غیب کی، جو اللہ کی باتیں ہیں، جو دل کی باتیں ہیں، جو ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ آپ اس کو مومن جو کہہ رہے ہیں، آپ کہیں کہ شاید وہ مسلمان ہے۔ یہ ایک احتیاط کا پہلو ہے۔ کوئی بہت بھی اچھا ہو اور اللہ رب العالمین ہمیں بلکہ اس کو ہمارے گمان کے مطابق بنا دے، یعنی ہم اس کو جنتی کہہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ جنتی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی آخرت کے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اور جو حسن اخلاق تھا یہ بڑا وسیع تھا۔ یعنی صحابی نے ایک دفعہ مومن کہا تو اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، اس نے پھر مومن کہہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ بڑی اچھے انداز سے کہا کہ او مسلمان، یہ کہو کہ شاید وہ مسلمان ہو، اور پھر اس نے سبارہ یہ الفاظ کہہ دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو نہیں ڈانٹا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو وہی بات سمجھائی۔ اور ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ سفارش کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو سعد رضی اللہ عنہ تھے وہ سفارش کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی باقیوں کو آپ دے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ دے دیں،
اللہ کی قسم ہے یہ میرے نزدیک مومن ہے، تو جو سفارش ہے نا یہ کی جا سکتی ہے۔ البتہ وہ اگلے بندے کی بات ہے کہ وہ اس سفارش کو تسلیم کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ پھر بسا اوقات ہم کسی کی سفارش کر دیتے ہیں اور اگلا بندہ اس سفارش کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو میں بڑا غصہ کرتا ہوں کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختیار اس کے پاس ہے، وہ مانے یا نہ مانے اس میں ہمیں ناراض ہونے والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔